بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن انجام پارٹ 1۔ ابتدائیہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور زندگی اور موت کا ایک نظام قائم کیا۔ ارشاد فرمایا، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون عمل میں اچھا ہے۔ سورہ ملک۔ کوئی بھی اچھا عمل زندگی عطا کرنے والی بابرکت ذات کے ہاں اس وقت تک قابل قبول اور قابل ستائش نہیں جب تک وہ اس کی وحدانیت پر ایمان اور رسولوں پر بھیجے گئے فرامین کے تابع نہ ہو، ورنہ دنیا بھر میں بے شمار لوگ فرداً یا اجتماعی بنیاد پر انسانیت کی فلاح و بہبود کے ان گنت شعبوں میں وقت، صلاحیت، جان اور مال کی قربانی دے کر بہترین کام کر رہے ہیں۔ ایمان کے بغیر اچھے عمل کا صلہ دنیاوی عزت و ستائش تک محدود ہے، جبکہ اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کو احسن اور صالح اعمال پر دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا اور جزا کا وعدہ اور بہترین انجام کی خوشخبری ہے، جس پر وہ مطمئن اور فرحاں رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے رہے، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے کلمات بدلہ نہیں کرتے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ مومن کے لیے اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ اس نے دنیاوی زندگی کی مہلت سے کیوں کر فائدہ اٹھایا، جواں ہمتی کا دورانیہ کس طرح گزارا، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور فضل کو کس راہ میں لگایا، اور عمل کا دروازہ بند ہونے سے پہلے نتیجتاً اس کا آخری انجام کس حالت میں ہوا۔ خاتمہ بالخیر یا احسن انجام کی بنیاد زندگی بھر کا احسن عمل ہی ہے۔ یہی اسلام ہے، یہی سپردگی رب ہے، اور اسی پر ہی عظیم کامیابی کا وعدہ ہے، کیونکہ موت کے دروازے سے گزرے بغیر آخرت کا سفر ممکن نہیں، اور موت کے بعد اس دنیا کی زندگی کا مکمل حساب بھی دینا ہے اور حتمی انجام تک پہنچنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے تمام انبیاء اور برگزیدہ بندے ایمان اور احسن انجام کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی نصیحت فرمائی۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چنا ہے، تو ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ سورہ بقرہ آیت 132۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے حالت اسلام میں فوت کرنا اور نیکوکاروں کے ساتھ ملانا۔ سورہ یوسف آیت 101۔ بارہا دیکھنے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار اور پسندیدہ بندوں کو اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقلی کے موقع پر بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ دنیا میں انہیں نیک زندگی عطا فرماتا ہے اور موت کی سختیوں میں بھی کلمہ توحید ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں قول ثابت کلمہ توحید کے ذریعے ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت 27۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا میں ہمارا عمل کلمہ توحید کے مطابق ہو۔ جس ذات کو سب سے بڑا تسلیم کر لیا، اب زندگی بھر اس کے ساتھ شرک اور نافرمانی سے بچیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو مہلت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے اس میں نیک عمل کریں تاکہ آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور گناہ گاروں میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ روح حلق میں اٹک نہ جائے۔ زبیدہ عزیز، ستمبر 2016۔ خاتمہ بالخیر۔ اللہ پر کامل بھروسہ۔ شگفتہ سعید۔ 8 اکتوبر
1996 کا دن میرے اور میرے خاندان کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ وہ دن تھا جب ہمارے ابو ہم سے جدا ہوئے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین دے کر بھی آزماتا ہے اور پھر ان کو لے کر بھی آزماتا ہے۔ آزمائش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ تب معلوم ہوتا ہے جب وہ ہاتھ جنہوں نے آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہو، وہ ہاتھ کسی اسٹریچر پہ، کسی تابوت میں ایک بے جان جسم کے ساتھ پڑے ہوں۔ دنیا میں ابھی وہ لغت ایجاد نہیں ہوئی جو اس کرب کو بیان کر سکے جو باپ کی موت پہ محسوس ہوتا ہے۔ ہر چیز کا نعم البدل مل جاتا ہے، بس ماں باپ نہیں ملتے۔ ابو دل کے مرض میں مبتلا تھے، مگر ان کا قلب سیاہیوں سے پاک تھا۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، اس لیے نہیں کیونکہ وہ میرے ابو تھے تو میرے لیے سپر ہیرو تھے، نہیں، ان کے کردار اور اخلاق کی گواہی ایک زمانہ دیتا ہے، اور اللہ اس پر رحم فرماتا ہے جس کے حق میں 2 یا 2 سے زیادہ مسلمان گواہی دیں۔ وہ ایک ڈاکٹر تھے اور ہم سب دیکھتے تھے کہ کس طرح وہ اپنی مصروف زندگی میں بھی نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے پابند تھے۔ انہیں اپنے پیشے سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا، دن رات نہیں دیکھتے تھے، کوئی ان کو بلاتا اور وہ پہنچ جاتے تھے۔ والدہ ابو سے کبھی ناراض بھی ہوتی کہ لوگ فیس نہیں دیتے پھر بھی آپ چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ والدہ صرف دنیاوی فائدہ دیکھتی تھی، وہ بس ابو کو دنیاوی نقصان سے بچانا چاہتی تھی۔ جواب میں ابو اپنی ازلی مسکراہٹ کے ساتھ محض ایک بات کہتے تھے، یہ علم میرے رب کا سکھایا ہوا ہے، اور کوئی میرے پاس اپنی تکلیف لے کر آئے اور میں نہ جاؤں تو قیامت کے اس بڑے دن میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ ان پیسوں سے زیادہ میرے لیے یہ اہم ہے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں۔ اتنا ضرب اور اتنی کشادہ دلی ہر ایک کو نہیں ملتی، اور جن کو ملتی ہے ان کو آزماتا بھی خوب ہے تاکہ وہ خود بھی جان لیں کہ کتنے پانی میں ہیں۔ مریض کا علاج کرنا اور اس کے پاس بروقت پہنچ جانا یہ کٹھن ہوتا ہے جتنا کسی مریض کی مسلسل دلجوئی کرنا۔ بیمار آدمی جب تک تندرست نہیں ہو جاتا وہ اپنی ساری پریشانی اسی طبیب پر نکالتا ہے، اسی کو زچ کیے رکھتا ہے جو اس کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی کر رہا ہوتا ہے۔ مگر ابو میں بہت حوصلہ تھا، خندہ پیشانی سے سب برداشت کرتے اور مریض کو مسلسل مطمئن کرنے کی کوشش کیے رکھتے۔ ان کو بس ایک چیز چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ ہم نے ابو کو حصول رضا کے لیے اپنی ذات کو بھلا کر لوگوں کی خدمت کرتے دیکھا ہے۔ ہر قربانی کی ایک قیمت ہوتی ہے، انہوں نے بھی وہ قیمت چکائی۔ قلب کو پر نور کرتے کرتے دل کی بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ ڈاکٹر نے بائی پاس کروانے کے لیے کہا۔ سب نے کہا کہ اس بیماری میں کوئی نہیں بچتا اور نہ ہی پاکستان میں یہ آپریشن کامیاب ہوتا ہے، آپ ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن ابو نے انکار کر دیا۔ ان کو اللہ پہ بھروسہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اگر میری زندگی لکھی ہے تو یہاں بھی مل جائے گی، اور اگر زندگی نہیں ہے تو وہاں جا کر بھی میرے لیے موت ہی ہے۔ مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے، وہ جو کرے گا مجھے منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین سے اعلیٰ بندگی بھی کوئی ہوگی کیا؟ ابو آپریشن کے لیے CMH راولپنڈی میں داخل ہو گئے، 24 دن اسپتال میں رہے۔ جب بھی ہم ان سے ملنے جاتے تو وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے اور مطمئن نظر آتے۔ اس کے علاوہ باقاعدگی سے ہم سے ملنے ہر جمعرات کو گھر بھی آتے اور اس دوران بھی مریضوں کو چیک کرتے۔ جب ہم ابو کو نماز کے بعد دعا مانگتے سنتے تو اپنے لیے شہادت کی دعا مانگ رہے ہوتے اور کہتے کہ اللہ مجھے محتاجی کی زندگی سے بچانا۔ دعا سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں، ان کے پاس دعا بھی تھی اور توکل بھی۔ آپریشن سے 2 دن پہلے ابو نے اپنی وصیت لکھ کر باجی کو دے دی تھی، جس میں تمام بہن بھائیوں کو سختی سے نماز، قرآن اور روزے کی پابندی کرنے کی وصیت کی، اور اپنی وفات کے بعد ہر قسم کی بدعات سے بچنے کی تاکید کی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا ابو جان ذہنی طور پہ اپنے خالق کی حقیقت سے ملنے کے لیے تیار ہیں اور گھر والوں کو بھی تیار کر رہے ہیں۔ جس دن ابو کا آپریشن تھا اس ساری رات قرآن مجید پڑھتے رہے اور عبادت کرتے رہے۔ صبح میری والدہ اور سب سے بڑی بہن ابو سے ملنے گئی تو ابو کے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب تھی، وہ سر جھکائے کلام الہی کو پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کسی سے بھی بات کیے بغیر انہوں نے اشراق کی نماز پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی اور دعا کی۔ اس کے بعد ڈاکٹرز اور نرسز آئیں اور آپریشن تھیٹر لے جانے کے لیے ان کو اسٹریچر پر لیٹنے کو کہا تو ابو کہنے لگے مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں اور خود جاؤں گا۔ وہ جو اندھیرے کی نمازوں میں محتاجی سے بچنے کی دعا مانگتے تھے وہ کیسے اپنے قدموں پر چل کر نہ جاتے؟
अमले ने इसरार किया कि एक डॉक्टर को कहना ही पड़ा कि डॉक्टर साहब झूले लेने के लिए ही लेट जाएं। उस दिन अब्बू बहुत खुश थे और उनकी आंखों में एक चमक थी जिस पे तमाम मरीज़ और डॉक्टर्स हैरान थे कि ये वाहिद शख्स है जो इतनी खुशी से जा रहा है। वरना अमूमन लोग परेशान और अफसरदा अंदर जाते हैं, मगर बात यह है कि अल्लाह के बंदों को ना मुस्तकबिल का खौफ होता है ना माजी का गम। अब्बू ने अपने सामने दिल के ऑपरेशन के दौरान कई मरीज़ों को दम तोड़ते देखा था, मगर फिर भी बहुत मुतमईन थे। उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान ही वो अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। उनकी दुआ पूरी हो गई और मोहताजी की ज़िंदगी से बच गए। आज अब्बू की वफ़ात को 20 साल हो गए हैं, मगर इतने बरस बाद भी लोग उनका ज़िक्र खैर करते हैं। अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। मेरे दादा पुलिस ऑफिसर थे। इस पेशे का जब जिक्र आता है तो लोगों के अब्रू तन जाते हैं और आंखों में इस्तज़ा उभरने लगता है, मगर दादा ने ख़ुद को इस पेशे की बुराइयों से हमेशा दूर रखा। वो उन लोगों में से थे जिनके तकवा के बायस उनका पूरा माशरा अल्लाह के अज़ाब से बचा रहता है। बहुत नेक और दीनदार इंसान थे। पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद उन्होंने कभी नाजायज़ काम नहीं किया, हलाल कमाया और हलाल ही घर लाए। हत्ता इम्कान कोशिश की कि अपनी औलाद को हराम लुक़मा ना खिलाएं। वो तहज्जुद भी पढ़ते थे। उनकी जाए नमाज पर एक अजीब सी रोशनी रहती थी। अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का सिर्फ दावा नहीं करते थे, बल्कि इस मोहब्बत में उनके अहकाम भी पूरे करते नज़र आते थे। दादा ने अपनी सारी ज़िंदगी उन उसूलों को पूरा करने में गुजारी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के साथ अकीदत भी बहुत थी। अब्बू कहते हैं, अक्सर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जा रहा होता तो अपने जज्बात पे काबू ना रख पाते। वो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते और पढ़ते हुए बहुत रोते थे। मैं नहीं जानती जब अल्लाह और रसूल अल्लाह का नाम लिया जाता तो उनको क्या याद आता था, क्या सोचते थे। क़यामत और अल्लाह से मुलाकात का कौन सा ख़याल दिल में रोब भरता था जो उनके आंसू जारी हो जाते थे। मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि ये मोहब्बत की वो मंजिल है जिस तक पहुँचने के लिए इंसान को अमल की एक लंबी रियाजत दरकार होती है। मोहब्बत के इम्तिहान में ऐसे ही तो नहीं कोई पास हो जाता। अपनी आखिरी उम्र में रिटायरमेंट के बाद वो बारगाह इलाही में सजदा रेज़ रहते और कसरत से इबादत करते। उनकी वफ़ात मुझे आज भी बहुत ताज्जुब खेज लगती है। वो एक उदास सा दिन था, साकिन और ख़ामोश। दादा मेरे वालिद के साथ मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा करके घर आए और कुरान खोलकर बैठ गए। मैंने अब्बू से ज़िद की कि मुझे दादा के पास जाना है, तो अब्बू ने कहा, बेटा वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उसके बाद अब्बू मुझे बहलाने के लिए बाज़ार ले गए। जब हम वापस आए तो दादा वहाँ नहीं रहे थे। हमें देर हो चुकी थी। जो मंज़र मैंने देखा वो तब से अब तक इतने बरसों बाद भी मेरे दिल पर नक्श है। मेरे दादाजी उसी तरह बैठे थे जैसे हम उनको छोड़ कर गए थे। बस फ़र्क ये था कि उनका सर खुले हुए कुरान पाक पर था और उनकी रूह परवास कर चुकी थी। ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ना। मेरे वालिद साहब उन दिनों बहुत बीमार थे और अस्पताल में दाखिल थे। टीन एज से निकलने के बाद जिस ख़याल ने मुझे हमेशा डराया वो वालिदैन में से किसी एक को खुदा न खास्ता पेश आने वाली कोई भी तकलीफ़ थी। पता नहीं ये माँ बाप इतने प्यारे क्यों होते हैं। जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं उनके लिए दिल ज़्यादा डरने लगता है कि उनको कुछ हो ना जाए। आधी रात को कभी फ़ोन की घंटी बजे तो सबसे पहले उन्हीं का ख्याल आता है। अल्लाह भी इंसान के दिल में कैसी कैसी मोहब्बत डालकर उसे आजमाता है। वो भी आजमाइश के दिन थे जब मैं वालिद साहब के साथ अस्पताल में मौजूद थी। उनकी तकलीफ़ का ख्याल दिल को हर वक्त अजियत देता रहता था। उस वक्त अस्पताल में एक और शख्स शदीद तकलीफ़ में था जो मेरा कुछ नहीं लगता था, मगर उसी की हालत देखकर दिल को बहुत अजियत होती है। पिछली रात उसे लाया गया था। मेरे वालिद से तीसरे बिस्तर पर वो लेटा हुआ था। उसके पेट में पानी भर चुका था। वो शदीद अजियत के आलम में था। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि वो खुद भी एक डॉक्टर था। मैं सोचने लगी, मालूम नहीं कितने लोगों को उसके हाथ से अल्लाह ने शिफा दी होगी। ऐसी शिफा जिसने बीमारी का कोई निशान भी ना छोड़ा होगा। बीमारी वो शय है जिसके दौरान इंसान सब कुछ भूल कर सेहत मांगता है, और अगर ऐसे में कोई तकलीफ़ दूर करने का नुस्खा बता दे
جس پہ عمل کر کے تکلیف دور ہو جائے، تو مجھے لگتا ہے پہلا لمحہ وہ آرام و سکون کی پہلی ساحت انسان کو اس شخص کے لیے دعائے خیر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو شفا کا وسیلہ بنا تھا۔ تب میں نے سوچا تھا کہ میرے والد سے تیسرے بستر پہ لیٹا وہ شخص جانے کتنے لوگوں کے اس پہلے لمحے کی دعا بنا ہوگا۔ اگلی شام اس کا سانس اکھڑنے لگا تو میں اس کو دیکھنے گئی۔ تکلیف کی شدت کے باعث وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا تھا، مگر میرے کانوں نے سنا، فرشتوں نے بھی سنا ہوگا، اور اس کمرے کی ہر اس بے جان شے نے بھی سنا ہوگا جو روز قیامت گواہی دے گی کہ وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس صحیح کے دوران اس کے لبوں سے رک رک کر کلمہ ادا ہو رہا تھا، لا الہ الا اللہ، ایک ایک لفظ جو زیادہ واضح نہ تھا مگر سمجھ میں آ رہا تھا۔ جن کو سمجھنا تھا اور کتاب میں درج کرنا تھا ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پورے کلمے تک وہ نہیں پہنچ سکا، روح نکلنے کا وقت پہلے آن پہنچا۔ اللہ کے ہاتھوں بات بدلی نہیں جاتی، نہ ہی موت کی گھڑی ایک ساتھ آگے جاتی ہے، سو اس کی روح نے جسم کو چھوڑ دیا۔ میں مبہوت سی ہو کر وہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرے آنسو نہیں نکلے کیونکہ ہر وقت آنسو دل کی حالت بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے سرہانے بیٹھی اس کی بیوی رونے لگی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اونچی آواز میں بین نہ کریں، بلکہ اس بات پہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس کے شوہر کو آخری وقت پہ کلمہ پڑھنے کی مہلت دی۔ اللہ ہمارا خاتمہ بھی کلمہ توحید پہ فرمائے، آمین۔ ایمان پر خاتمے کی دعا ہم سب کی دعاؤں کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ بسا اوقات موت کی سختی یا اچانک موت کی وجہ سے کلمہ طیب ادا کرنے کی مہلت نہیں مل پاتی، تو اللہ تعالیٰ سے یہ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے عبادت اور عمل صالحہ کے طور پر محفوظ کر لے گا، آمین۔ اچھے کام کا اچھا نتیجہ۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں نے اپنی جاب کے دوران بہت سے لوگوں کو جان کنی کے اس عالم میں دیکھا ہے جب سانس حلق سے جدا ہو رہا ہوتا ہے اور لبوں سے سوائے اپنے رب کے نام کے ہر بات نکلتی ہے۔ ان تمام لوگوں میں سے جو میرے سامنے فوت ہوئے، مجھے صرف 2 ایسے لوگ یاد آتے ہیں جن کے ہونٹوں پہ جان نکلتے وقت کلمہ طیب تھا۔ یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب میں اوکاڑا کے ایک اسپتال میں تعینات تھی۔ یہ سخت تکان سے بھرپور شب و روز تھے۔ ادھر ذرا کمر سیدھی کرنے بیٹھتی تو ادھر مزید آ جاتا، آنکھ بھی نہ لگی ہوتی کہ پھر سے اٹھنا پڑتا، مگر ہم ڈاکٹروں کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی ایک صبح میں ایمرجنسی میں ایک مریض کے ساتھ موجود تھی۔ صبح بھی تازہ تھی، سورج نے ٹھیک سے آسمان کے پیچھے سے جھانکنا بھی نہیں شروع کیا تھا کہ ایک شخص کو لایا گیا۔ یوں تو ایمرجنسی میں دن رات بہت سے لوگ لائے جاتے ہیں، مگر کچھ آپ کو مدتوں تک یاد رہتے ہیں۔ وہ بھی ایسا ہی ایک شخص تھا۔ عمر کوئی 50 کے لگ بھگ ہوگی، گندمی رنگت دیکھنے میں سادہ لو، مطمئن چہرہ، اس پر ذرا سی بھی گھبراہٹ نہ تھی۔ ایسی روشن پیشانیاں دیکھ کر ایک دفعہ تو انسان ٹھٹکتا ہی ہے۔ میں بھی ٹھہر گئی تھی۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس کو ابھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کا چیک اپ کیا، ڈرپ لگائی اور دوائی دے کر ابھی گئے ہی تھے کہ مریض کی طبیعت پھر بگڑنے لگی۔ گھر والے فوراً ڈاکٹر کو بلانے دوڑے۔ مریض کے آس پاس لوگ جمع ہونے لگے۔ اس شخص کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ وہ جان کنی کا لمحہ تھا۔ میں بھی گویا سانس روکے اس ہجوم کا حصہ بنی کھڑی تھی جن میں سے ایک ملک الموت بھی تھا۔ ڈاکٹر آ گئے، اس کو بچانے کی ہر ممکن انسانی کوشش کی جانے لگی، مگر اس کی حالت غیر ہوتی چلی گئی۔ مجھے لگا میری اپنی آنکھیں بھیگ رہی ہیں۔ ایسے ہمیشہ نہیں ہوتا، مگر ایسی روشن پیشانی والے لوگ بھی تو ہمیشہ میرے سامنے نہیں آتے تھے۔ میں اس کے گھر والوں کی طرف گئی، ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کب سے بیمار ہیں۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ میں کیا جاننا چاہتی تھی۔ مریض کی ہسٹری، اس مرض کی تفصیل جو ابھی مریض کے ساتھ ختم ہونے جا رہا تھا، یا ان تک ریاضتوں کا راز جو کسی بھی انسان کو نور عطا کر دیتی ہیں۔ اور تب انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ امام مسجد ہیں۔ یہ اس وقت جاگتے ہیں جب زمانے کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو تکبیر کے لیے ہاتھ اس وقت بلند کرتے ہیں جب دنیا ہاتھ گرائے غافل پڑی ہوتی ہے۔ برسوں سے مسجد کی پاسبانی کرنے والے وہ ایک امام مسجد تھے۔ میں سنتی گئی اور میرے گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگتا گیا۔ اس صبح بھی منہ اندھیرے اٹھے تھے،
نماز فجر کی امامت کروائی۔ اس کے بعد ننھے منھے بچوں کو قرآن پڑھانے لگے۔ اور ہاں، بالکل اسی وقت جب کتاب اللہ ان کے ہاتھ میں تھی اور بہت سی معصوم آوازوں کی تلاوت ان کی سماعتوں میں تھی، ہاں عین اسی وقت ان کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہارٹ اٹیک قرآن کی محفل میں ہی ہوا تھا۔ بتانے والے نے بتانا بند کر دیا، کیونکہ سامنے لیٹے امام مسجد کی سانسیں اب ٹوٹ رہی تھیں، آنکھیں بند تھیں، اور کوئی اندیکھا انجانا وجود ہم سب کے ساتھ کھڑا ان کی روح قبض کرنے کے لیے تیار تھا۔ اور تب میں نے ان کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے سنا، وہ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ یہ وہ حالت تھی جب ان کو ہر شے بھول جانی چاہیے تھی۔ یہ ابدی نیند میں جانے کی حالت تھی، مگر اس وقت بھی لبوں سے کلمہ ادا ہو رہا تھا۔ میں بالکل محصور ہو کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم میرے آنسو کیوں بہہ رہے تھے، مگر ہاں، میں نے اتنا ضرور سوچا تھا کہ جو ہر صبح منہ اندھیرے اللہ کا نام لے کر اٹھتا ہو، پھر مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کا نام پکار کر دوسروں کو بھی نیند سے جگاتا ہو، وہ کیسے ہمیشگی کی نیند میں جانے سے قبل اللہ کا نام نہیں لے گا۔ عادتیں محبتوں سے زیادہ پختہ اور دیر پا ہوتی ہیں۔ امام مسجد نے ہمارے سامنے دم توڑ دیا اور ان کے گاؤں والے ان کو اسٹریچر میں ڈال کر وہاں سے لے گئے۔ ہجوم بھی بکھر گیا اور اسپتال میں روزمرہ کے کام سر انجام دیے جانے لگے۔ گویا ہر شے معمول پر آنے لگی، لیکن اگر کچھ معمول پہ نہیں آیا تو وہ میرا دل تھا۔ زندگی میں تندرستی اور جوان مردی کی حالت میں کیے ہوئے اچھے اعمال، مثلاً قرآن مجید کی تعلیم دینا، خاتمہ بالخیر کا بہترین ذریعہ بن سکتے ہیں۔ نیکی کے کاموں میں کل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آج سے اور ابھی سے کا طرز عمل اپنانا چاہیے۔ موت بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتی، کیونکہ جب ملک الموت کو حکم مل جائے تو وہ پہنچنے میں دیر نہیں لگاتے۔ نیک اعمال اور دعا۔ انسان کامیابی کی کسی مرحلے میں ہو یا ناکامی کے، وہ اونچے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو یا سمندر کی گہرائی میں ڈوب چکا ہو، دعا اس کو ہر حال میں فائدہ دیتی ہے۔ میں نے زندگی کا ایک عرصہ یہ سوچ کر ضائع کیا کہ میری دعا جانے قبول ہوگی بھی یا نہیں، لیکن بہت دیر سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دعا تو ہر حال میں کرنی چاہیے۔ دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہو تو پہلے اس یقین کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ سبق میں نے اپنی پڑنانی کی زندگی سے سیکھا۔ سرگودا کے گاؤں میں میری نانی رہتی تھیں۔ جتنا میں نے ان کے متعلق سنا اور میرے بڑوں نے دیکھا، وہ بہت سادہ، نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ ان کی بہت سی پیاری عادتوں میں سے ایک ان کا دعائیں مانگنا تھا، جو غم میں اور خوشی میں، تنگی میں اور آسانی میں، بیماری میں اور صحت میں، ہمیشہ ان کی زبان کو تر کیے رکھتیں۔ جب وہ نماز پڑھتی تو دعا مانگتی کہ اے اللہ، میرا خاتمہ نیک کرنا، مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو، اور جس دن میں فوت ہوں وہ جمعرات یا جمعے کا دن ہو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام تن آسان لوگوں کا دین ہے۔ بھائی، جو فارغ ہے وہی کرتا ہے اتنی عبادتیں، مگر کیا غم انسان کے پاس فراغت اور سکون رہنے دیتے ہیں؟ میری پڑنانی کی زندگی میں بہت ہی دکھ تھے۔ ان کی 6 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹا 15 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تو بظاہر لگتا گویا 15 برس کی ریاضتیں اور محنتیں اکارت چلی گئیں۔ 6 بیٹیاں بھلے تھیں، مگر وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہیں اور جن کی خبر پہ چہرے کا رنگ سیاہ پڑنے لگتا ہے، ان کے ہونے کی خواہش کی محبت تو کبھی بھی انسان نے اپنے دل میں نہیں رکھی۔ آدم کی اولاد کی خواہش شروع سے ہی بیٹے کی ہوتی ہے، سو ان کے شوہر نے بھی بیٹے کی خاطر دوسری شادی کر لی۔ اب وہ تھیں اور ان کی 6 بیٹیاں، مگر انہوں نے بیٹیوں کو بہت محنت سے پالا اور دینی تعلیم دلوائی۔ یوں ایک عمر گزر گئی فرائض نبھاتے نبھاتے۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حج کی سعادت عطا فرمائی، وہاں سے اپنے لیے کفن کا کپڑا خرید کر لائیں۔ انسان کو بھی کیسے کیسے الہام ہو جاتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ہم سے زیادہ حقیقت پسند ہوتے ہیں، موت کے لیے ہمہ وقت تیار اور اس کا سامنا کرنے کی جرات رکھنے والے۔ جب وہ حج سے واپس آئیں تو بیمار رہنے لگیں، تقریباً 1 سال بیمار رہیں۔ ایک دن سخت بخار ہوا، بدھ کا دن تھا، سخت بیماری میں بھی اپنی ازلی دعائیں لبوں پہ رہیں۔ 2 دن بخار رہا، آخر کار جمعے کا دن آ گیا۔ صبح سے وہ سب کو اپنی طرف بلا رہی تھی
اور کہہ رہی تھیں کہ سب مجھ سے مل لیں، اس کے بعد میں کبھی نہیں ملوں گی۔ اپنے رب تعالیٰ سے حسن ظن اور قبولیت کی دعاؤں کا اتنا کامل یقین، بار بار کلمہ پڑھ رہی تھی، گویا معلوم تھا کہ اللہ ان کا مان ضرور رکھے گا۔ جمعے کی اذان ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے وضو کرواؤ۔ نانی اماں نے انہیں وضو کروا دیا، پھر کہنے لگیں کہ مجھے جائے نماز پر بٹھاؤ۔ نماز شروع ہی کی تھی کہ نزا کا وقت آ گیا۔ انہوں نے اللہ اکبر کہا، منہ اوپر کی طرف اٹھایا، شہادت کی انگلی اٹھائی، آنکھوں میں آنسو آئے اور ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ جمعے کے دن فوت ہوئیں۔ انہوں نے عبادت کے ساتھ ساتھ خاتمہ بالخیر کی دعا کو جس طرح اپنی زندگی میں لازم رکھا اور جس طرح ہم نے اس دعا کی قبولیت کی جھلک ان کے آخری وقت میں دیکھی، وہ آج بھی دل پر رقت طاری کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت کے اعلیٰ ترین بالا خانوں میں جگہ دے، آمین۔ بیماری میں عبادت۔ آپ کو زندگی میں بہت سے لوگ ملتے ہیں جو اپنی اچھائیوں کے باعث آپ کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اگرچہ موت نے ان کو آپ سے جدا ہی کیوں نہ کر دیا ہو۔ میرے ماموں بھی انہی اچھے لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتیں دی تھیں۔ مجھے لگتا ہے وہ بہت لوگوں سے اس لیے بہتر تھے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کی۔ میرے اور دوسرے لوگوں کی طرح ہمیشہ وہ نہیں دیکھا جو ان کے پاس نہیں تھا، بلکہ وہ دیکھا جو ان کے پاس تھا اور جو نہ تھا اس کے لیے پر امید رہے۔ شکر اسی کو کہتے ہیں۔ ماموں نے اپنے بہترین حافظے کا شکر اللہ تبارک تعالیٰ کی مقدس کتاب کو یاد کر کے ادا کیا۔ ویسے تو بہت سے حفاظ ہوتے ہیں جو رمضان کے لیے حفظ کرتے ہیں، وہ جو ماں باپ کے جبراً حفظ کروا دینے کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں اور ساری عمر اس احساس جرم سے لڑتے رہتے ہیں کہ انہیں قرآن یاد نہیں۔ ماموں ایسے نہ تھے۔ ایک دفعہ اللہ کی کتاب کو دل میں اتارا تو پھر کبھی دل سے نہیں اتارا، اسے روح سے لگا کر رکھا۔ ان کے گھر کے قریب اللہ کا گھر تھا، وہیں 3 کے 5 وقت جاتے اور لوگوں کو نماز کی جانب بلانے کے لیے صدائیں لگاتے۔ میں سوچتی ہوں کیسے مکرم ہوتے ہیں وہ لوگ جو منہ اندھیرے فجر کی نیلی چھایا میں مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر اذان بلند کرتے ہیں۔ دنیا ان کو ملا کہے یا مولوی، میں ان کو مکرم اور معزز کہتی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بندوں کو اپنے گھر کی طرف بلانے پر مامور کیا۔ ماموں نے ایک عرصہ اس فرض کو اچھے طریقے سے نبھایا۔ جو قرآن پڑھ رکھا تھا اسے بخل کر کے خود تک محدود نہیں رکھا، بلکہ مسجد میں بچوں کو اللہ کی کتاب پڑھایا کرتے تھے۔ عبادت کرنے کی توفیق ملنا بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ ماموں بھی ایسی ہی بہت پیاری اور طویل عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر جوانی کے دنوں میں ان کو کینسر جیسا موذی مرض لاحق ہو گیا، بلڈ کینسر۔ میں اکثر سوچتی ہوں جس انسان نے اپنے دل میں قرآن کو ایسے اندر تک اتارا کہ وہ اس کی روح، گوشت اور خون کا حصہ بن گیا، اس کے خون کو کیسے کسی بیماری نے چھو لیا۔ مگر اب لگتا ہے کہ بیماری سزا ہی نہیں بلکہ امتحان بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ماموں کو بھی امتحان میں ڈالا، مگر انہوں نے شکوے نہیں کیے، گلے نہیں کیے، مایوسی نہیں دکھائی، کچھ کیا تو صرف عبادت۔ بیماری نے ان کی قرآن کی قرات اور ان کی نماز کو اور بڑھا دیا۔ رمضان کا مہینہ آیا جو ان کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ مہینہ تھا۔ ان کا درد پہلے سے بڑھ گیا تھا، مگر اس درد نے ان کو نماز سے نہیں روکا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ ان کی زندگی کا آخری جمعہ تھا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جب ان کی تکلیف شدت اختیار کر گئی تو انہوں نے اپنی پھپھو کو بلایا، ان سے کہا کہ میری امی اور بہن کا خیال رکھنا۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا، اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ جان کنی کے ان تکلیف دہ لمحات میں بھی وہ یاسین پڑھتے گئے اور سانسیں اکھڑتی گئیں۔ یوں تلاوت کے دوران ہی ان کی وفات ہو گئی۔ میں سوچتی ہوں کہ اس تکلیف کی ساتھ میں بھی انہیں قرآن کیسے یاد رہا۔ شاید اس لیے کہ تکلیف میں سب سے زیادہ بھی وہی یاد رہتا ہے جو خوشی میں سب سے زیادہ یاد آتا ہے، جس پر زندگی کے ہر مرحلے، مسئلے اور سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن کو ایسے ہی دل سے لگا لینے کی توفیق دے اور ماموں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ساری زندگی قرآن مجید سے تعلق، عبادت سے لگاؤ
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حسن ظن خاتمہ بالخیر کا سبب بنا۔ وفات سے قبل صدقہ کرنا۔ میں اپنی دادی جان کی وفات کا واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے بڑے وہ چراغ ہوتے ہیں جن کی قدر ان کے بجھ جانے کے بعد زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ بھی ایسی ہی تھیں۔ ان سے جڑی میری اوائل عمر کی یاداشتیں بہت پختہ ہیں۔ وہ ایک رحم دل سی خاتون، وہ جن کی عزت سارا گاؤں کیا کرتا تھا، وہ جو اتنی معتبر تھی کہ دنیا والے اپنے دنیائی مسائل لیے ان سے چارہ گیری کروانے آتے تھے، پھر معاملہ شادی بیاہ کا ہو یا روٹے ہوئے رشتوں کی صلح کروانے کا۔ دادی کو لوگ بہت مان اور محبت سے اپنے ہمراہ لے جاتے تھے۔ وہ ایسی ہی تھیں، ہر کسی کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار۔ میں نے ہمیشہ ان کو نماز اور روزے کی پابندی کرتے دیکھا۔ رحمان کے بندوں کے لیے کبھی رحمان کو ناراض کرتے نہیں دیکھا۔ نیتوں کا حال تو میرا اللہ ہی جانتا ہے، مگر وہی اللہ ہمیں اپنے بندوں سے ان کے ظاہر کے مطابق معاملہ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ دادی جان کا ظاہر بہت پاکیزہ تھا۔ عزیز و اقارب ان سے مخصوص موقع پر دعا وغیرہ بھی کروایا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے دادی جان اللہ پاک کے کلمات اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ ہمارے بچپن کے دنوں میں ہمارے گھر میں ان کے پاس کوئی نہ کوئی دم کروانے کے لیے بیٹھا رہتا، کبھی کسی کو انکار نہیں کرتی تھی۔ اتنا معلوم ہو جائے کہ کوئی گھر نہیں آ سکتا تو بذات خود اس کے گھر جا کر دم کر دیتی تھیں۔ کچھ لوگوں نے بندوں کو مایوس کرنا سیکھا ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی میں نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ طہارت و غسل کا بے حد اہتمام کیا کرتی تھیں۔ صفائی اور پاکیزگی اتنی ہوتی کہ دل دیکھ کر منور ہو جاتا۔ جو بات دادی جان کی ہمیشہ یاد رہی وہ ان کے دل کی وسعت تھی۔ وہ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتی تھیں، خاص طور پر اپنے کپڑے اور قرآن مجید صدقے کے طور پر دے دیا کرتی تھیں۔ اور پھر جس طرح ہر شخص کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب اپنی سانسیں بھی اپنی نہیں رہتی، دل تھم تھم کر چلتا ہے، اور جب وہ نظر آنے لگتا ہے جو کوئی دوسری آنکھ دیکھ نہیں پاتی۔ ان کی زندگی بھی اسی نہج پر آ گئی، اور ہماری دادی جو ایک روشن چراغ تھی، اس چراغ کی لو ٹمٹمانے لگی۔ دادی جان بیمار پڑ گئیں۔ میں سنتی تھی کس طرح بڑوں کی بیماری چھوٹوں کے لیے ایسی اذیت بن جاتی ہے جو روح کو یوں کاٹتی ہے کہ خون بھی نہیں ٹپکنے دیتی، مگر میں یہ بھی سوچتی تھی کہ زیادہ المناک موت تو جوانی کی ہوتی ہوگی، بڑھاپے میں تو سب مر ہی جاتے ہیں، مگر جب اپنے پہ آتی ہے تب ہی پتہ چلتا ہے۔ جب وہ بیمار ہوئیں تب قریب سے دیکھا کہ موت کی جاپ سنائی دینے لگے تو کیا حالت ہوتی ہے، مگر دادی اس حالت میں بھی رب کو یاد رکھتی تھیں۔ بیماری کے دوران جو بھی عیادت کے لیے آتا تو اسے کہتی، میرے ارد گرد قرآن مجید پڑھ کر دم کرو۔ پھر ایک روز گھر کے چند افراد کو بلایا اور کہنے لگی، آج میرا تم سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جب یہ کہہ رہی تھی تو کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں، وہ خوبصورت بالیاں جو دادا جان نے ان کو بنوا کر دی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے سونا اہم ہوتا ہے، میں کہتی ہوں نہیں، سونے سے جڑی یادیں زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ دادی جان کی معلوم نہیں کتنی یادیں ان بالیوں سے جڑی تھیں، مگر ساری عمر صدقہ کیا تھا تو اس وقت کیسے نہ کرتی۔ بس دادا جان سے اجازت لی اور بالیاں اتار کر مسجد میں بھجوا دیں۔ پھر دادا جان سے کہنے لگی کہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میرے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد وہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے، بس ویسے ہی ہوا۔ سانس حلق میں آن پہنچا اور تقریباً رات 10 بجے دادی جان فوت ہو گئیں۔ میری امی اور خالہ ان کے کلمہ شہادت کی گواہی دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو ان کے ہر اچھے کام کا اچھا اجر دیں اور ان کی ہر خامی سے درگزر فرمائے، آمین۔ اپنی ذاتی عبادات اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ اللہ کے بندوں سے خیر خواہی اور حقوق العباد کی ادائیگی زندگی اور موت کے لمحات میں بھی سکون و راحت کا باعث بنتی ہے۔ نیک زندگی، نیک خاتمہ۔ تقریباً دنیا کا ہر انسان اپنی اولاد کا ہیرو ہوتا ہے، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا، بچوں کے لیے وہ سپر آئیڈیل ہوتا ہے، مگر وہ بچے خوش قسمت ہوتے ہیں جو بڑے ہو کر بھی اپنے والدین کو اتنے ہی اعلیٰ مکان پر پائیں جتنا وہ ہمیشہ سمجھتے رہے تھے۔ میرے نانا جان ان لوگوں میں سے تھے جو نماز کو زندگی کی ہر تجارت سے اوپر رکھتے ہیں،
دنیا میں نماز سے بڑی عبادت، نماز سے بڑی کمک، نماز سے بڑی دعا آدم کی اولاد کو دی ہی نہیں گئی۔ نانا جان نے بھی ایسی اپنی زندگی میں نماز کو شامل کیے رکھا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو میرے خالہ زاد بھائی کے ہمراہ تھے۔ وہ ان کے خاتمہ بالخیر کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں: میں صبح یونیورسٹی جانے کے لیے نکلا تو خیال آیا کہ بابا جی کو دیکھتا ہوا جاؤں۔ اللہ نے یہ احسان کیا مجھ پہ کہ میں اپنے بزرگ کے پاس ان کی آخری ساتھ میں موجود تھا۔ دعا ہے کہ اللہ ایک احسان یہ بھی کرے کہ میری آخری ساتھ میں کوئی میرے ساتھ بھی کلمہ پڑھانے کے لیے موجود ہو۔ بابا جی نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر لیٹے ہوئے تھے۔ طبیعت کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ قدرے سست سے تھے تو ان کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں چاہا، لہٰذا میں بھی وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ اور قریبی رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے۔ تھوڑی دیر گزری اور ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، وہی دنیا کی نہ ختم ہونے والی باتیں جن میں نیا پن کچھ بھی نہ تھا۔ دفتراتً بابا جی نے اپنی بیٹی کو آواز دی کہ مجھے کچھ کھانے کو دیں، بھوک محسوس کر رہا ہوں۔ بیٹی نے فوراً سے ان کو ناشتہ کروایا، اس کے بعد وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کا سانس تیز ہونے لگا تو ہم سب پریشانی سے ان کے پاس آ بیٹھے۔ فضا میں عجیب بوجھل پن سا در آیا۔ جب موت کی ساتھ آتی ہے تو ہر شے پہ ویرانی چھانے لگتی ہے، سب پرایا لگنے لگتا ہے، اور ایک اللہ کے قرآن کے علاوہ کسی شے میں پناہ لینے کا دل نہیں چاہتا۔ میں نے مدھم آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تلاوت کرتے کرتے دیکھا تو وہ جاگ چکے تھے، مگر سانس تیز تھا، نگاہ وہاں جاتی تھی جہاں کسی دوسرے کی نہیں پہنچ سکتی، ایسے جیسے کوئی جاپ ان کو سنائی دیتی ہو، جیسے کوئی چوکھٹ پہ کھڑا ان کو تک رہا ہو، مقررہ وقت آنے سے قبل کے لمحے اور سانسیں گن رہا ہو۔ میرا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا اور بابا جی کی سماعت سے اللہ کے پاک الفاظ ٹکرائے تو گویا وہ متوجہ ہو جاتے، چہرے پر شادابی سی آ جاتی۔ جیسے ہی خاموش ہوتا یا لمحے بھر کا توقف کرتا تو وہ میری طرف دیکھنے لگتے۔ بے بسی تھی۔ میری والدہ جو وہاں موجود تھی، انہوں نے بابا جی کی آنکھیں پڑھ لیں، مجھے کہنے لگی: بابا جی چاہ رہے ہیں تم کلمہ پڑھتے رہو۔ میں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتا رہا۔ وہ انتظار کی ساعتیں تھیں۔ ہمارا ایک ایک سانس مشکل سے چلتا تھا اور چوکھٹ پہ کھڑا کوئی سانسیں گن رہا تھا۔ میں کلمہ پڑھتا رہا۔ اسی کیفیت میں بابا جی نے سر اٹھایا اور واضح الفاظ میں کہا: اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس کے ساتھ ہی سانسوں کی گنتی تمام ہوئی۔ ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ دنیا والوں نے ان کو کھو دیا۔ اللہ بابا جی کی بخشش فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ان خالہ زاد نے مزید بتایا کہ اس کے بعد کئی مرتبہ بابا جی کو خواب میں دیکھا اور الحمدللہ اچھی حالت میں دیکھا۔ چند دن قبل کا واقعہ بتاتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ ہم سے فجر کی نماز میں کچھ کوتاہی ہو رہی تھی کہ رات خواب میں فوت ہو جانے والے ایک شخص کو دیکھا اور ان سے پوچھا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا مزے میں ہوں، جنت میں ہوں۔ اس پر میں نے بابا جی کا پوچھا وہ کہاں ہے، تو انہوں نے بتایا وہ تو ہمارے سردار ہیں۔ اس پر خاندان میں سے فوت ہونے والے ایک اور فرد کا پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ماں حافیہ۔ میں نے پوچھا کیوں، تو کہنے لگے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے کزن کہتے ہیں کہ یہ سن کر بدن کا پور لرز گیا۔ میں نے توبہ کی اور فوراً نماز کی طرف بھاگا۔ گھر میں یہ طے کیا کہ جو فجر کی نماز میں سستی کرے گا اور وقت پر ادا نہیں کرے گا تو وہ 100 روپیہ جرمانہ جمع کروائے گا۔ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے اعمال کی تکمیل اپنے عمل سے کریں اور موت کو ایسے ہی سنجیدگی سے لیں جیسے زندگی کو لیتے ہیں؟ اس پر سب گھر والوں نے نماز کی پابندی شروع کر دی، الحمدللہ۔ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا کبھی رائے گا نہیں جاتا، لہٰذا اطاعت الہی کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے موت کی بے ہوشیوں میں مبتلا کوئی چاہتا ہو کہ اس کے منہ سے کلمہ شہادت جاری ہو سکے، مگر یہ اس کے بس کی بات نہ ہو اور وہ اس وقت قریب موجود لوگوں کی مدد کا محتاج و طلبگار ہو۔ کلمہ اللہ کے ساتھ دنیا سے رخصتی پر کسی قریب المرء کی مدد کرنا بھی بہت اعلیٰ پائے کی نیکی ہے۔
فرما بردار زندگی۔ میرے نانا ابو کی زندگی کا جو باب ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرا، اس میں نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتے رہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ خود ہی ان کے چھوٹے گناہ ان سے دور فرما دیتا ہے۔ وہ اپنی نمازوں کی ہمیشہ حفاظت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ راز پا لیا تھا کہ نماز وہ کنجی ہے جس کے بغیر فضلہ کا کوئی قفل نہیں کھلنے والا۔ یہ چابی اب بہت سے انسانوں سے کھو گئی ہے اور ڈھونڈنے والوں کو یہ تک معلوم نہیں کہ اسے کہاں ڈھونڈنا ہے۔ نفس کے سمندر کی تہہ میں مدفن کسی صندوق میں یا خواہشات کے صحرا کی مانند چمکتی ریت میں، مگر جتنا میں نے ان کو دیکھا، نانا جان وہ چابی سنبھالے رکھے۔ مجھے یاد ہے کہ جیسے وہ نماز کو نیند سے بہتر سمجھتے تھے، ویسے ہی نیند کو بھی عبادت بنا لیتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ جب سونے کے لیے لیٹتے تو دائیں کروٹ پر لیٹتے اور کروٹ لیتے ہوئے اللہ اکبر اور دیگر تسبیحات کہتے تھے۔ جس دن ان کی وفات ہوئی، اس دن وہ نماز فجر پڑھ کر واپس آنے کے بعد سیدھے لیٹ گئے اور چادر منہ پر ڈال لی۔ کچھ دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو گھر والوں نے دیکھا وہ فوت ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ موت اچانک آئے یا لمبی تکلیف کے بعد، جس کو ہر حال میں اللہ کے نام سے زبان کو تر کرنے کی عادت ہو، اس کا آخری کلام بھی ذکر الہی ہی ہوتا ہے۔ حسن سلوک کا اچھا بدلہ۔ تپتے جھلساتے صحرا میں اچانک پانی کا چشمہ سامنے آ جائے تو انسان زندگی کی ہر پریشانی بھول جاتا ہے۔ کچھ لوگ حقیقتاً اسی طرح دوسروں کی پیاس بجھاتے ہیں۔ جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ مجھے میرے ابو نے سنایا تھا۔ گاؤں میں ابو کی کافی زمینیں تھیں۔ کچھ زمینیں اور کھیت گھر سے 20-25 منٹ کی مسافت پر تھے۔ ابو دن میں کام کرنے کھیتوں پر جاتے۔ وہاں قریب ہی ایک بوڑھی عورت کا گھر تھا۔ کام کے دوران جس کسی کو پیاس لگتی تو اس بوڑھی عورت کے گھر سے پانی پی لیتے۔ وہ کافی مسافت سے جا کر پانی لاتی اور صحن میں موجود منڈیر پر رکھ دیتی تھی۔ اس نے کبھی کسی بیزاری یا تنگ دلی کا اظہار نہ کیا۔ ہر موسم پر اس کی منڈیر پہ پانی موجود ہوتا۔ لوگ اس کے ساتھ اچھا کریں یا برا، وہ بلا تفریق سب کو پانی پلاتی رہی۔ صرف یہی نہیں، بلکہ جب فصل تیار ہو جاتی اور کٹائی کے بعد ساری فصل اٹھا کر لے جانا مشکل ہوتا تو فصل کا کچھ حصہ بھی اس کے گھر رکھ دیا جاتا۔ وہ اس فصل کو امانت کے ساتھ بحفاظت رکھتی۔ کئی دن فصل وہیں پڑی رہتی، لیکن کبھی اس نے کسی تنگ دلی کا اظہار نہ کیا، بلکہ ہمیشہ وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتی رہی۔ ایسے بے غرض لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو دکھانے کے لیے ایسے واقعات رونما کر دیتا ہے۔ بوڑھی عورت کے انتقال کے چند سالوں بعد اس عورت کا گھر جس جگہ پر تھا وہ ایئرپورٹ بنانے کے لیے استعمال ہونے لگی، تو وہاں پر مدفون میتوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے نکالا گیا۔ ابو نے بتایا کہ تقریباً 5 یا 6 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، لیکن جب اس خاتون کی لاش کو وہاں سے نکالا گیا تو اس کے کفن پر ایک داغ بھی نہ تھا۔ صاف ستھرا کفن تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جو اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کے لیے اپنے دل صاف و شفاف اور کھلا رکھتا ہے، ان کی ہمدردی اور خواہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ نیک تربیت کا اچھا انجام۔ میرے والد کا تعلق ضلع جہلم کے علاقہ دینا سے تھا۔ والد صاحب نے ابتدائی تعلیم اسلامیہ اسکول راولپنڈی سے حاصل کی۔ دینی تعلیم و تربیت اپنے شفیق و نیک والد محترم محمد فضل الحق سے حاصل کی، جو فوج میں ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے محلے کی مسجد کے امام بھی تھے۔ انتہائی نرم طبیعت کے مالک، کم گو انسان تھے، کثرت سے دینی کتب کا مطالعہ اور کثرت سے ذکر میں مشغول رہنے والے تھے۔ ان کے زیر سایہ تربیت پانے کے باعث میرے والد کی طبیعت شروع سے ہی نیکی کی طرف مائل تھی۔ چھٹیوں میں آبائی گاؤں جاتے تو دور دراز کھیتوں کی طرف نکلتے وقت اپنا لوٹا اور جائے نماز ساتھ لے کر جاتے۔
فجر کی نماز کے لیے اپنے والد سے گزارش کرتے کہ میاں جی صبح صرف اتنا کہہ دیجیے گا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ میاں جی ایسا ہی کرتے اور یہ سنتے ہی وہ اٹھ جاتے۔ بلا ناگا صبح کی تلاوت ان کا معمول تھا۔ عبادات کی احسن ادائیگی کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات میں بھی محتاط، میانہ رو اور سنت پر چلنے والے انسان تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی متوازن شخصیت نہیں دیکھی۔ 25 سال ایئر فورس کی ملازمت کے دوران ان کی رپورٹ میں ایک بھی چارج معمولی غلطی نہ تھی جس پہ ان کے افسران حیرت زدہ تھے۔ خاندانی معاملات میں ان کا رویہ انتہائی مدربرانہ اور انصاف پر مبنی تھا۔ خاندان کے کسی بھی فرد سے کبھی ناراضگی نہ ہوئی۔ ہمارا گھر وہ واحد گھرانہ تھا جہاں ایک دوسرے سے ناراض رشتہ دار بھی اکٹھے ہوتے تھے۔ وہ رشتوں کو جوڑ کر رکھنے والوں میں سے تھے۔ وفات سے 15 سال قبل والد صاحب کو جوڑوں کے درد کی تکلیف لاحق ہو گئی۔ درد اتنا شدید اور تکلیف دہ ہوتا کہ ہر کروٹ پر ان کی آہ نکل جاتی تھی۔ وہ اپنا کمبل بھی ہاتھ سے کھینچتے تو درد سے کرہا اٹھتے۔ دوران وضو سویٹر وغیرہ اتارتے ہوئے شدت درد سے جب وہ اللہ کو پکارتے تو مجھے لگتا کہ جیسے میرا دل کسی تیز دھار چیز سے کاٹا جا رہا ہو۔ 15 سال تک اسی تکلیف کے ساتھ تمام نمازیں باجماعت اور تہجد ادا کرتے رہے۔ اپنے چاروں بیٹوں کو بھی پابندی سے مسجد لے کر جاتے۔ رزق حلال کماتے ہوئے کسی ادنیٰ اصول کی بھی کمی ان میں نہیں دیکھی، نہ جھوٹ، نہ وعدہ خلافی، نہ بہت بھاؤ تاؤ، نہ دھوکہ۔ مسکراہٹ کے ساتھ انتہائی صاف کو۔ ان کا آخری وقت بھی لاجواب تھا۔ 19 نومبر کی سرد شام کو مغرب کی نماز کے بعد معمول کے مطابق تسبیح پڑھ رہے تھے۔ درمیان میں میری والدہ سے بات چیت بھی کر لیتے۔ ذکر کے دوران ان سے پوچھتے کہ کیا پڑھوں، شاید وہ اپنے عمل کے ثواب میں ان کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے۔ آخری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ بس ایک نماز رہ گئی ہے، یعنی عشاء۔ والدہ نے مذاقاً کہا، آپ کی ایک رہ گئی ہوگی، ہماری صبح سے دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ آخری ذکر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کر رہے تھے کہ غنودگی میں چلے گئے۔ ساتھ ہی میری والدہ نے گرگرا کی آواز سنی۔ وہ گھبرا کر پاس گئی تو وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی اس دن کی واقعی ایک نماز رہ گئی تھی۔ جو تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی اسے دوران غسل ان کے ہاتھوں سے اتارا گیا تو ان کی انگلیاں تسبیح کرنے کی حالت میں تھیں۔ فیملی ڈاکٹر کو بلایا گیا جن کا کہنا تھا کہ ان کے جسم کے کسی حصے میں بظاہر موت کی کسی اذیت کے آثار نہیں۔ والد محترم کا چہرہ اس بات کا غماز تھا کہ وہ بہت پرسکون ہیں، جیسے مسکرا رہے ہیں۔ انتہائی روشن، سفید اور پرسکون۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی شفیق ہستی کے آثار باقی رہے۔ نومبر کی سرد اور لمبی رات میں میت کی موجودگی میں تمام اہل خاندان پر عجیب سکینت چھائی رہی۔ تمام افراد بشمول میری والدہ ہم سب سو گئے۔ سحری کے وقت سب اٹھ گئے اور نماز ادا کی۔ آج ان کی وفات کے 6 سال بعد ان کے بچے ان کے نقش قدم پر حسب توفیق چل رہے ہیں۔ میرا قرآن کورس بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ کردار کی مضبوطی، اہل و عیال کے لیے دینی خیر خواہی، دائمی بیماری کے باوجود نمازوں کی پابندی اور ذکر الہی کی کثرت جیسے نیک اعمال خاتمہ بالخیر کا یقینی ذریعہ ہیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کے طلبگار ہیں انہیں اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنانا چاہیے۔